بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ بات ذرا ملکیت کے حوالے سے، جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں، ملکیت یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ یہ اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے سلطنت ریاست کی طرف سے کتنی ملکیت آپ رکھ سکتے ہیں، کیا چیز ملکیت کتنی دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ خیر، ملکیت کا تصور اور اس کی عملی صورت پوری انسانی زندگی معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کو محیط ہے۔ یہ گھیرے ہوئے ہے یہ ملکیت کا تصور۔ پوری انسانی جد و جہد اسی نقطہ کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جن کے پاس ملکیت نہیں وہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں، اور جن کے پاس ہے وہ اسے مزید بڑھانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ ہم اسے ترقی کہتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی ترقی نہیں کی۔ کیوں؟ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں؟ یہ کوئی شہد پینے پلانے والی بات نہیں۔ نبی نے تو شہد کا کہہ دیا کہ میں آئندہ نہیں پیوں گا، جو بھی بات وہ کی جاتی ہے تو اس پر وحی آ گئی۔ اتنی بات پر وحی آ گئی، کہیں اس کو ایسا لوگ نہ سمجھ لیں اس کے پیچھے چیز کہ ملکیت، یا آپ اندازہ لگا لیں، یہ شاید ایک چھوٹی سی بات پینے والی بات جس آپ نے نہیں کی، اور یہ جو کام آپ نے نہیں کیے، تو یہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں انفرادی ترقی کا کوئی تصور نہیں۔ پوری زندگی پر محیط ملکیت والا اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن بظاہر آپس میں متصادم نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، نبی کی زندگی ہم کچھ اس حوالے سے، ملکیت کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے کچھ اور بیان کرتے ہیں، بلکہ شاید تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی، وہ بھی متصادم، ان کی زندگی بھی قرآن سے نظر آتی ہے۔ ان کی اپنی کتابیں ہوں گی، لیکن ہمارے سامنے جو اس وقت صحیح محفوظ کتاب ہے وہ تو قرآن ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام کا دین تو ایک دین تھا۔ بلکہ شاید نہیں، کسی نبی نے کوئی میراث نہیں، کسی نبی نے نہیں چھوڑی۔ حقیقت یہی لگتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے دین جو سب کا ایک ہی تھا، کا منتہا ملکیت کا خاتمہ تھا۔ یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، تمام انبیاء کرام تھے، ان کی جو منتہا تھا کوشش کا، آخر وقت جو جس پر منتہا ہو گیا، مکمل ہو گیا، وہ یہ ملکیت کا خاتمہ تھا جس کے لیے ہم مر رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ پورے معاشرے کا نقشہ بدلنے کا موجب و سبب ہے۔ یہ ملکیت والا معاملہ، یہ اگر یہ حل ہو جائے، جس طرح نبی کا ہے ویسا اگر ہمارا ہو جائے تو نقشہ بدل جائے گا، ہمارے معاشرے کا، ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، یعنی کہ ملکیت کا ڈیفائن ہونا یہ نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں ہے، ملکیت کا ڈیفائن ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی نے جو کیا وہی ہمیں کرنا ہے، وہ ہمیں بتاتے بھی یہ خود ہیں، مگر اس کو روند بھی خود دیتے ہیں، رد بھی خود کر دیتے ہیں مختلف چیزوں سے۔ تو بس یہ سر دست میں ملکیت والی بات ہی کرنا چاہتا تھا، آگے بھی بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو بس یہ کرنی ہے کہ نبی نے جو کیا ہے وہی ہمیں کرنا، پھر ہی ہم چلیں گے۔ اور نبی کا کیا ہو کہ باہر نہیں ہے، قرآن کے اندر ہے، قرآن بتاتا ہے، جو قرآن کہتا ہے وہی نبی نے کیا ہے، اس کے باہر نبی کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، نبی کو اختیار ہی نہیں ہے۔ بالکل، یہ بہت واضح آیات بھی ہیں، اور بنتا بھی یہی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی قرآن کے خلاف جائے، کوئی ایسی بات ہو۔ تو میرے بھائیو، بس یہی بات آپ سے کرنا چاہتا تھا، آپ کی مہربانی آپ نے سنی، تو التماس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔